أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تو آپ سمجھ جائیں گے لفظ معافی ہی اصل میں عفو ہے. یہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اوپر آج ایک معرفت کا دریا بہنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی روشنی میں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو معاف کرنے کے ناطے سے اس کے بہت سے نام ہیں، جیسے الغفار، الغفور، اور اسی میں سے آج العفو. بہت سارے لوگ غفار اور غفور اور مغفرت کے لفظ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج ہم اللہ کے اس نام العفو کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کا ہماری زندگیوں پہ اثر کیا ہونا چاہیے. تو عین فا واو اس کا روٹ ہے. لغت میں عفا، لفظ عفا کے دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک کیا ہے؟ عفا عفواً، زائدہ ضرورت مال. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ بقرہ میں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. صحابہ کا ایک سوال تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ نے یہ پیغام دے دیا ضرورت سے زائد ہر چیز. 219 نمبر 219 سورۃ البقرہ. تو پہلی چیز جو اس لفظ میں کیا مل گئی؟ زائدہ ضرورت. اور دوسرا معنی ہوتا ہے عفا یا عفو سے الازالت، نام نشان مٹا دینا. یعنی کسی چیز کا نہ صرف یہ ہے کہ ازالہ کرنا، اس کو بالکل کمپنسیٹ کرنا، بلکہ اس کو مٹا ہی دینا اور ختم کر دینا. آپ کہیں گے کوئی فرق سمجھ تو نہیں آیا. ایک واقعہ ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، فاطمہ کی بڑی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی. جب اللہ کے نبی اپنے دوست کے ساتھ ہجرت مدینہ کے سفر میں غار ثور میں قیام فرماتے ہیں تو یہ کھانا لایا کرتی تھیں. ابو بکر نے اپنے غلام جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا اس کو ہدایت دی کہ اسماء کے قدموں کے نشانات پر سے بکریوں کے ریوڑ کو گزارا کرو. مقصد یہ تھا کہ حضرت اسماء کھانا لے کر آتی ہیں تو کہیں پیچھے سے کوئی پیچھا کرتا ہوا، کھوجی کھرے ناپتا ہوا ان جگہوں تک نہ پہنچ جائے جہاں ان کو نہیں پہنچنا چاہیے.
تو لہٰذا وہ جہاں سے اسما گزرتی، بعد میں عامر جو تھا اپنی بکریاں گزارتا تاکہ وہ سارے نشان مکسڈ اپ ہو جائیں اور کفار کو اللہ کے نبی اور ابو بکر کا پتہ نہ چلے۔ اب اس نصیحت کے لیے ابو بکر صدیق جو جملہ بولتے تھے نا، یہ آج آپ کو العف کی حقیقت سمجھائے گا۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ فَأَمَرَ غُلَامَهُ، پس حکم دیا اپنے غلام کو۔ کس نے؟ ابو بکر نے۔ کیا کہا؟ اَن یعفو آثار اسماء بنت ابی بکر، کہ اسماء بنت ابی بکر کے قدموں کے نشان مٹا دو۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کا نام العف کیا ہے؟ گناہوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ مغفرہ کیا تھی؟ چھپا دو، ہے چھپا دو۔ العف کیا ہے؟ کہ نام ہی مٹ جائے۔ اور میں اس کو محسوس کر رہی تھی اپنے کسی ایکسپیرینس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اور آپ سب بھی میری اس مثال سے بہت ہی زیادہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان کو کوئی زخم لگ جاتا ہے نا، چوٹ لگتی ہے، کبھی ہاتھ جل جاتا ہے، پھر چھالا بنتا ہے، پس بنتی ہے، پانی ہوتا ہے اس میں، کچھ بھی ہے، پھر آخر آہستہ 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 سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ایک نشان رہ جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام مشاہدے کی بات ہے۔ آپ آپریٹ کراتے ہیں، ٹانکے لگتے ہیں، سٹیچز، پھر کھل بھی جاتے ہیں، پھر زخم بھی ہیل اپ ہو جاتا ہے، لیکن ایک لائن رہ جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہو چہرے پہ دانہ نکلا اتنا موٹا، چھیڑا نہیں آپ نے، کچھ دن اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، یا عفو چھوڑ دو، عفو کے لفظ میں چھوڑ دو، ایز اٹ از، لیو اٹ۔ داڑھی کے لیے لفظ ہے حدیث میں، داڑھی کو چھوڑ دو، اس کے لیے بھی لفظ عفو ہے، عفو اللہ۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا جب آپ نے اس دانے کو نہیں چھیڑا، 1 2 4 دن کے بعد جوش دے کے ختم ہوگا، اگلے ہفتے کدھر ہوتا ہے وہ نشان ہی نہیں۔ بچپن سے اب تک جتنے چہرے پہ دانے نکلے، اگر ان کے نشان ہوتے تو کیا ہم فیس کو اپنے کیسا پاتے؟ تو العف کیا ہے؟ کہ زخم کا، گناہ کا اثر تک مٹا دو۔ ابھی دیکھتے ہیں اس کو، 3 پہلو آپ کو اس کے دکھیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ وہ گناہ کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ یزیل و یمحو، زال یزیل ہوتا ہے نا، جس سے لفظ زوال آتا ہے، کسی چیز کا زائل ہو جانا، تو یزیل و یمحو۔ پھر دوسرا مقام کیا ہوتا ہے؟ ثم یرضا، پھر راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا مقام جو آتا ہے نا، وہ عطا کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عطا بھی کرتا ہے بندے کو، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ثم یعطی، پھر عطا بھی کرتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ العف وہ ہستی ہے، یزیل و یمحو ثم یرضا ثم یعطی۔ وہی العف اللہ ذات سبحانہ تعالیٰ، ان صفات کی حامل صرف ایک ہی ذات ہے، جو گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، پھر اس کا نشان اور احساس تک باقی نہیں رہنے دیتا، اور پھر گناہ گار کو گناہوں سے پاک کر کے اس کو اپنی رضا سے نوازتا ہے، اور پھر راضی ہو جانے کے بعد انعام بھی عطا کرتا ہے۔ آپ میں سے، میرے میں سے کوئی ایسا؟ کتنوں کے لیے دل میں غصے، گراج، کینے، بغض لے کے بیٹھے ہوئے اللہ کی پناہ۔ آپ دیکھیے کہ لفظ غفور یہ بھی تھا، اچھا غفار بھی ہے، الغفار کے ساتھ آف کورس الغفور۔ العفو اور الغفار میں فرق کیا؟ پہلے اس کو سمجھیں گے نا۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو سب ناموں کا ہلکا ہلکا کہہ لیجیے تقابل دے دوں، جو معافی اور مغفرت سے، پھر آپ لفظ العف کو انجوائے کریں گے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ نام ہے کہ جس سے وہ دعا نکلی جو آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے نبی نے لیلۃ القدر کو پانے کی صورت میں مانگنے کو حکم دیا تھا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو کہتے ہیں نا اللہم انک عفو، یہ ہے اصل میں العفو۔ تو العفو بولنے میں بھی تھوڑا سا آپ کو اگر محنت کرنی پڑے تو کیجیے۔ دیکھتے ہیں کہ فرق کیا الغفار اور العفو میں۔ آپ دیکھیے کہ جب تقابل کرتے ہیں نا تو دونوں نام بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے معنوں میں آتے ہیں نا، لیکن العفو کی صفت الغفور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے یعنی العفو کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مغفرت کے معنی کیا ہے کہ جب کبھی کسی بندے سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا اور اس نے گناہ پر معافی مانگی، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا،
بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ بڑی پیاری حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سترتک، میں نے تجھے دنیا میں بھی ڈھانپ دیا، میں آج بھی ڈھانپ دوں گا۔ پہلے دکھائے گا، بعد میں چھپائے گا، سزا نہیں دے گا، مگر نامہ اعمال میں وہ گناہ موجود ہوگا۔ ایک دم تو بندہ گھوم جائے گا۔ حدیث ہے کہ جب نامہ اعمال دیکھے گا، اس کو اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ دکھ رہے ہوں گے، کانپ جائے گا کہ اللہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، تو یہ تو سارے ہی طرح۔ پھر ایک جھرجھری آئے گی اس بندے کو، اور اس کے بعد دوبارہ دیکھے گا تو نامہ اعمال بالکل کلین، ایڈیٹڈ، وہ ان ایڈیٹڈ فائل تھی، یہ ایڈیٹڈ فائل ہے۔ تو یہ ہے العفو۔ الغفار کیا ہے؟ دکھاتا ہے، سوری عفو نہیں، الغفار اور الغفور دونوں کا فرق آگے دیکھیں گے ہم جا کے۔ لیکن کیا پتہ چلا کہ گناہ نامہ اعمال میں موجود رہے گا، اور پھر اس کے بعد جب کہ وہ اس گناہ پہ سزا دینے پہ پوری طرح قادر ہے، لیکن چھپا لے گا۔ اس کے برعکس العفو ذات وہ ہے، جب اس نے عفو کا معاملہ کیا تو گناہ گار کے نامہ اعمال سے گناہ کو اس طرح مٹایا کہ کبھی گناہ کیا ہی نہ گیا تھا، اس طرح مٹایا کہ اس گناہ کے اثرات یا نشان بھی باقی نہیں چھوڑے۔ تو پھر بتائیے کیا عفو کا درجہ بڑا ہے کہ مغفرت کا بڑا ہے؟ عفو کا بڑا ہے، العفو کا درجہ مغفرت سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ جب فاف انی کورس کروایا تھا رمضان میں 2018 تھا میرا خیال ہے، یہ 19 تھا، تو اس میں پوچھا تھا لوگوں سے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا العفو کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے عفو کا درجہ مغفرت سے زیادہ ہے۔ ذرا پھر دہراؤں، غفور وہ ہے جس نے دنیا میں پردہ ڈالا اور قیامت کے دن بھی پردہ پوشی کرے گا، مگر انسان کو اس کا گناہ یاد ضرور کرائے گا۔ مثلا رجسٹر میں درج گناہ پہ کراس کا نشان تو لگا ہوگا، مگر گناہ کا اندراج نظر آ رہا ہوگا، جیسے کوئی لکھ کے اس کے اوپر لائنیں لگا دے تو دکھ تو رہے نا، گویا کہ ابھی گناہ کا نشان باقی ہے۔ اور غفرہ کے معاملے میں اللہ کے راضی ہو جانے کا اسے یقین نہیں دلایا گیا، یعنی یقینی نہیں کہ اللہ پھر اس بندے سے بعد میں خوش بھی ہو جائے۔ اس کے برعکس العفو وہ صفت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ کا نشان اور نام تک مٹا دے، اور آخرت میں اس کا حوالہ دے کر سوال نہیں کرے گا، نہ ہی سزا دے گا۔ اور پھر سب سے عظیم بات یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا، اور عظیم ترین معاملہ یہ ہوگا کہ انعامات سے بھری جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صفو درگزر کے ہوتے ہوئے کون پھر پکڑا جائے گا؟ ایک صفن کا بھی لفظ ہے، درگزر، جانے دو، مٹی پاؤ۔ تو اللہ کا نام العفو، اس کی شان کیا ہے کہ وہ جو گناہوں پہ پکڑنے، سزا دینے پہ پوری طرح قادر ہے، پھر بھی وہ گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور انسان کے صحیفے سے گناہوں کا نام و نشان مٹا کر پھر اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جیسے آپ دنیا میں دیکھیے کسی سے دل کھٹا ہوتا ہے نا، پھر تھوڑی دیر بس صلح ہو جاتی، لیکن کہتے ہیں میرے سامنے نہ آنا، دل میں کچھ رہتا ہے۔ اور کچھ رشتے ایسے، کچھ ساتھی ایسے، دن میں 10 دفعہ لڑائی ہو کے 11ویں دفعہ پھر خوش کے خوش، اچھا آپ نے کچھ کہا تھا، اچھا میں نہیں آپ سے بولتی، وہ کہیں گے چھوڑو تمہیں بھول جانا ہے، ابھی تم نے بول پڑنا ہے، تم کون سا میرے سے دل سے ناراض ہو، ہاں۔ اور حدیث کہہ کہ قیامت میں جب بندے کو اللہ لے کر آئیں گے تو کہیں گے بندے کو میرے قریب کرو۔ اس بندے کو اللہ کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ بندہ اپنا اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اپنے اوپر محسوس کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان میں سرگوشی کریں گے، پوچھیں گے کیا تمہیں اپنا فلاں اور فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ شخص کہے گا ہاں مجھے یاد ہے یا رب۔ اس وقت وہ بندہ پھر گمان کرے گا کہ اب تو بس میں ہلاک ہو گیا، اور اس عالم میں پھر اللہ اس بندے سے کہے گا میں نے دنیا میں تیری ستر پوشی کی، اب میں تیری مغفرت کرتا ہوں، یعنی اس گناہ کو پردے میں رکھتا ہوں۔ اور یہ معاملہ الغفور کی طرف سے ہوگا، جس نے غفرہ کا معاملہ کیا، لیکن قیامت کے دن اللہ کہہ لیجئے کہ غفور کے بعد پھر العفو بن کر اپنی شان عفو کے سامنے آئے گا، اور ایک دوسرے بندے کا حساب کیسے ہو رہا ہوگا؟ اے فلاں میں تجھ سے راضی ہو گیا جو تو نے دنیا میں کیا، جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا کہ العفو نے قیامت کے دن اس خوش قسمت بندے سے عفو درگزر کی، اس کے اعمال نامے کی باز پرس نہیں کی، اور خوش ہو کر جنت میں جانے کا اذعان عطا کیا۔ تو 3 باتیں واضح ہیں۔ دیکھیے کبھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، آپ کا بیگ کھلتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جانے دو، پیپر کھولتے ہی نہیں،
اور کبھی ریسرچ شروع ہو جاتی ہے، پھر کبھی کہتے ہیں ہینڈ بیگ کھولیں، یہ ہاتھ میں کیا ہے، یہ بیگ میں کیا ہے، یہ لیپ ٹاپ میں کیا ہے، کھول کے دکھائیں تو اللہ فوف کہے کہ کوئی آپ کو دیکھے، اسکینر سے گزارے اور کہ جائیے، نو پرابلم، ہم آپ کی آج کوئی اسکیننگ کوئی سرچنگ نہیں کریں گے۔ اب آپ اپنے سے ایک سوال کیجیے، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا چاہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے غفرہ کا معاملہ کرے یا عفو کا؟ تو ظاہری بات ہے کہ اس صفت کو جان کر یہی تمنا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ عفو کا معاملہ کرنا۔ اور یاد رکھیے قیامت کا دن وہ ہوگا جب انسان کے گناہ پر اس کے ہاتھ پاؤں، جسم کی کھال، زمین آسمان، ارد گرد کی مادی چیزیں، دیگر لوگ، حتیٰ کہ منکر نکیر، سائق اور شہید، جو 2 فرشتے قبر کے باہر کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، بالکل ایسے جیسے مجرم کو جیل کی طرف لے جاتے ہوئے 2 پولیس مین ادھر ادھر ہوتے ہیں، یہ سارے اس دن گواہ کھڑے ہوں گے اور نامہ اعمال میں درج گناہ سے کسی طور پہ چھٹکارا نظر نہیں ہوگا۔ اس وقت سوچیے کیا عالم ہوگا۔ اور اگر اللہ الف ہمارے گناہوں کے سارے گواہ بھی نہ رہنے دے، ہماری یادداشت سے نکال دے، ہمارے جسم کے اعضاء، زمین و آسمان، جس زمین کے اوپر کھڑے ہو کے گناہ کیا، جس آسمان کے نیچے گناہ کیا، اور وہ لوگ جن کے سامنے گناہ کیا، اگر وہ سب کے حافظوں سے، سب کے ذہنوں سے بھلا دے تو وہ الف ہے۔ فرشتوں کو بھی الف نے سب گواہیاں مٹا دینے کا حکم دیا ہوگا، جا کے مین سے ڈیلیٹ کر دو۔ ایک ہوتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر سے نکال دو، لیکن اوپر آن لائن چلا گیا، کہیں کسی گوگل ڈرائیو میں چلا گیا، کہیں لنک میں چلا گیا نا، ویب سائٹ پہ چلا گیا، ایپ پہ چلا گیا، اللہ سب جگہ سے نکلوا دے گا، گویا کہ ایک نیا انسان بالکل نئی یادداشت کے ساتھ، صاف ستھرا، جس پر گناہ کا کوئی میل نہیں، اس کے گناہ کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی مدعی نہیں، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں۔ سوچئے پھر اس بندے کی خوش بختی کا اس دن کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الفوف ہونے کا جو آپ کو اس دن اپنا رنگ دکھانا ہے، اس کی کے لیے تو پھر ہمیں اللہ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کو زندگی میں لائیں گے، آپ کو اپنے بڑے چھوٹے سارے گناہ یاد آئیں گے، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ آپ دیکھیے کہ بعض گناہوں کے نقوش بڑے گہرے ہوتے ہیں، کیسے مٹتے ہی نہیں۔ دھبا دیکھیے، میں تو گناہ کو 2 چیزوں سے سمجھتی ہوں، اور کئی لیکچرز میں اس کی پوری کہہ لیجیے انالیسس دی ہے۔ یا تو کینسر ہے گناہ، جس کی جڑیں گہری ہوتی جائیں تو اتنا پھیل جاتا ہے، اور یا پھر ایک کپڑے کا دھبا ہے، فوراً دھو لیں گے تو پانی سے صاف، انک گر گئی آپ کے ایک ٹیبل کلاتھ پہ، جائیے دھو لیجیے، ابھی دھل جائے گا، تھوڑی دیر بعد دھوئیں گے تو صابن لگے گا، اور پھر کچھ اور دیر سستی کی، ایک رات پڑا رہا، اگلے دن دھویا تو پتہ نہیں بلیچ ہی نہ ڈالنا پڑے۔ تو گناہوں کے معاملے اتنے کچے نہیں ہیں۔ العفو آپ کے پکے داغ، جس کو کہتے ہیں چائے کا داغ نہیں مٹتا، چاکلیٹ کا داغ نہیں مٹتا، فلاں کا نہیں مٹتا، وہ کہتا ہے میں آؤ میرے پاس، تمہارے ساری زندگی کے گناہوں کے نقوش کتنے گہرے ہوں، میں اس کو مٹاؤں گا کیونکہ میں العفو ہوں۔ سوال یہ کہ کیا بڑے گناہ بھی معاف کرے گا یا صرف چھوٹے چھوٹے؟ وہ کہتا ہے چھوٹے نہیں، بڑوں سے بڑے گناہ بھی معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ توبہ کر کے آؤ۔ شرک کی بھی توبہ کراؤ گے تو العفو ایسے کرے گا جیسے کبھی تم نے کسی جگہ جا کے ماتھا ہی نہیں ٹیکا، بلکہ اور آگے آؤ گے، تمہارے پچھلے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، جہاں تمہیں گناہ دکھ رہے تھے وہاں تمہیں اپنی نیکیاں دیکھیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ صحراؤں میں سفر کرنے والے مسافر کہیں پڑاؤ ڈالتے، یا جیسے خانہ بدوش ٹائپ لوگ نہیں ہوتے تو اپنا ٹھکانہ بناتے تو اپنے خیمے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گھڑے کھود لیتے تھے۔ آج بھی عرب لوگ جو ہوا چلتی ہے نا صحراؤں میں، اس کے اندر العفو کری ہنافون کا لفظ لاتے ہیں، تو وہ خیموں کے ارد گرد گھڑے کیوں کھودتے تھے؟ تاکہ بارش کا پانی اس میں جمع ہو جائے، اور پھر جب وہ کوچ کرتے سب ساز و سامان اٹھا لیتے، مگر گھڑے اسی حالت میں چھوڑ جاتے کہ اب ہمیں کیا، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد گہرے سے گہرے گھڑے بھی بھر جاتے تھے، ادھر کی مٹی ادھر کی مٹی، ادھر کے پانی ادھر کا کر کرا کے بالکل ایک وقت آتا تھا کہ وہ صحراؤں کی ہوائیں ادھر سے ہوا کو اندر لاتی، اس میں جاتی ادھر جاتی، وہ گھڑے چند دنوں میں ایسے دوبارہ ریت سے بھر جاتے کہ اس کے نشان تک باقی نہ رہتے۔ تو بتائیے، اللہ اپنی صفت العفو کی ہوا سے جب اپنے بندے کے گناہوں کے گھڑوں کو بھر دے گا تو کوئی گناہ دکھے گا؟ کیونکہ انسان اللہ کی نظر میں ان گھڑوں سے زیادہ قیمتی اور عظیم ہے، تو لہٰذا اللہ سے اس کا عفو مانگیے۔ انسان اس لیے بھی عظیم ہے کہ وہ خلیفۃ الارض ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ نے اپنی محبوب مخلوق کے لیے جنت جیسی عظیم اور پاکیزہ جگہ بنائی ہے۔ اور یاد رکھیے، جنت کے باسیوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس نے اپنا نام الف رکھا ہے۔ تصور میں لائیے، ایک پیالہ ہے، گندا ہو گیا، اب اس کو خوب اچھی طرح صاف کریں،
پھر اس پیالے میں شہد بھر دیں، یا گندے میلے کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو لیں، کسی اچھے خوشبو والے ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، کتنی خوشبو آتی ہے۔ تو جب گندے کپڑے صاف ہو کے خوشبو دے دیں، جب میلا برتن دھل کے اچھی سی کسی فریگرنس کے لیکوڈ کے ساتھ دھوئیں، وہ خوشبو دے دے، تو پھر العفوف بھی انسان کی اسی طریقے سے تطہیر کرتا ہے، طہارت سے پاک کرتا ہے اور تعطیر کرتا ہے، عطر لگا دیتا ہے اس کو۔ پہلے گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، پھر اپنی رضا اور عطا کی خوشبو کے ساتھ مزین کرتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے، ایڈون کرتا ہے، اور پھر اس کو معطر کرتا ہے۔ اب کون ہے جو ہم میں سے آپ میں سے مزین نہ ہونا چاہے اور معطر نہ ہونا چاہے؟ جس بندے کو اللہ العفوف نے مکمل طور پر معاف کر دیے، اسے سب کچھ مل گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو، نہ اپنے آپ کو مایوس کریں نہ بندوں کو کریں۔ بعض لوگ تبلیغ میں بڑے سٹبن ہیں، معاف کرنا نہیں، جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، کرو۔ اللہ کے بندوں، اپنی آوازوں میں نرمی لاؤ، اپنے اوپر لو، بندوں سے پیار کرو، پھر مائک پکڑو۔ گناہ گاروں سے پیار کریں، لوگ نیکوں سے پیار کرتے ہیں، العفوف گناہ گاروں سے پیار کرتے ہیں۔ حدیثیں اتنی ہے کہ آپ پوری سن نہ سکے، اتنا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ضرورت اس بات کی کہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنا کوئی گناہ یاد کریں، کوئی جوانی کا، کوئی چڑھتی جوانی کا، کوئی بچپن کا، کوئی بھول، کوئی چوک، کوئی لغزش، کوئی کسی کے معاملے میں، کوئی انسان کے معاملے میں، کوئی اپنے معاملے میں، کوئی نفس کا غلبہ، کہیں آنکھ بہک گئی، کہیں کان بہک گئے، کہیں اس سے بھی آگے کی باتیں چلی گئی، جا کے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، محبوب مخلوق ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تطہیر نہ کرے، اس کو پاک نہ کرے؟ سوال یہ ہے کہ عفو کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا یہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی عفو درگزر ہوگا؟ نہیں، اس کی مختلف اقسام ہے۔ یاد رکھیے کہ عفو کرم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام کیا ہے؟ ساری مخلوق، کیونکہ ہر روز ہمارے گناہوں کی مقدار اتنی ہے، جتنے دنیا میں فتنے اور فساد ہے، اور اخبار پڑھ لیجئے، خبریں سن لیجئے، جا کے کرائم رپورٹ کھولیے، دن رات لوگ گناہوں میں جکڑے میں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے درگزر نہ کرے، انہیں ہر روز معاف نہ کرے، تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے۔ انسان تو چھوڑیے، جانور نہ ہو، پرندہ ہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ چاہے اور ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو زمین پہ ایک چلتا پھرتا نہ ہے۔ وما من دابۃ، جیسے رزق کی بات ہے، وہاں گناہوں کی پکڑ کی بات ہے۔ تو اللہ کے عفو درگزر کی وجہ سے لوگ عام طور پہ، عمومی طور پہ اللہ کی یہ رحمت میں آ رہے ہیں۔ اور جیسے بال گرتے رہتے ہیں، سکن اوپر سے اترتی رہتی ہے، ہمارے جسم میں کئی طرح کی چیزیں، گندا خون نکلتا رہتا ہے جسم سے، اس طرح عمومی طور پہ اللہ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن عفو کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ خاص حصہ ہوتا ہے، جو صرف ان خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ اپنی برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے پھر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان سے درگزر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے بغیر معافی کے بھی درگزر فرماتے ہیں، کبھی مصیبتیں ڈال کے، کبھی نیکیاں کرا کے، کبھی الزام لگا کے، کبھی اس کو کسی کانٹا چبا کر، کوئی اس کی ایک چیز کہیں رکھوا کے گم گئی، کہیں کوئی چیز چوری ہوگی، اس پہ صبر کراتا ہے۔ پورے سٹیپس دیے ہیں، مجھے وہ لیکچر یاد آ رہا ہے گناہوں کے مٹانے کے 5-6 طریقے، میرا لحاظ سے 20 سال پہلے امریکہ سے دینا شروع کیا، اور مجھے نہیں یاد آخری دفعہ کب دیا۔ اپنے گناہوں کو یہیں صاف کرائیں، ورنہ قبر میں، پھر موت کی سختیوں پہ، پھر قبر کے حساب سے، پھر برزخ کے حساب سے، پھر کچھ کو تو قیامت کے دن کے پسینوں اور اس کی پسینے اور بوجھ اٹھوا کے، اور آخر میں پھر پل صراط، لاسٹ ڈائسیکشن روم ہے، ایک آپریشن تھیٹر ہے، وہ وہاں سے حرام کا خون نچڑے گا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ گندگیوں کو مٹائے گا۔ تو یہ اس کے معاملے ہیں، دنیا میں مشکلات میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ آئندہ بڑی غلطیوں سے بچ جائے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ درگزر کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا، اس کو پسند بھی کرتا ہے، خود بھی بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اور ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ بندوں کے حق میں بھی یہی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیب، گناہ اور ان کی غلطیاں معاف کر دیں، اور ان کو کبھی دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ آج سے نیت کیجیے، آج اس نام کو سنتے سنتے ابھی سے نیتیں کریں، کیونکہ ابھی آپ نے بڑوں کو معاف کرنا ہے۔ ایسے ہی گناہوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وزن بہت بڑھ گیا ہے، ڈپریشن ہو گیا، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا ہے۔ سب چیزوں کو پیچھے کر کے ایک اسمائل دیجیے، کچھ نہیں ہے مجھے، کیونکہ میں نہ خود کسی کے اوپر زیادتی کرتی ہوں، اور کر بھی دوں تو فوراً معافی مانگتی ہوں۔
تو لہٰذا اللہ اپنے بندوں سے ان کی برائیوں پہ کرم اور احسان اور مہربانی اور انعام کی بنا پہ درگزر کرتا ہے، اور پھر ان پہ اپنی وسیع رحمت کا دل کھولتا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ عمل ہے، جس کو معاف کریں دل سے معاف کریں، یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین نے الف کے بارے میں کیا کہا۔ بہت ہی پیارا قول لگے گا آپ کو۔ ایک معروف تابعی تھے، سفیان ثوری ان کا نام ہے، بڑے پیار سے کہتے ہیں، آپ ان کے نا پیار کو بھی محسوس کریں۔ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا کہ بھائی بتاؤ یہ گناہ وہ گناہ، تو میں اس کے عفو کے بارے میں پوچھوں گا، اس لیے کہ میں اس کے عفو کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ تو یاد کر لیں آپ بھی، اگر ہمیں یاد آ گیا اللہ کہے گا یہ گناہ کیا تھا، آپ کہ اللہ جی آپ عفو ہیں، وہ فلاں دن کیا ہوا تھا، اللہ جی آپ عفو ہیں، اللہ میں انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہماری وہاں ہوش اور باتیں سلامت رکھے تاکہ ہم بہترین طریقے سے یہ باتیں کر سکیں۔ اس کے علاوہ سلف صالحین میں امام حلیمی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں خلاصہ دوں گی تاکہ آپ ان کا جس لے لیں۔ کہتے ہیں کہ العفو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کے نتائج کو ان سے دور کرنے والی ہے۔ یہ ضرور لکھیے گا۔ دیکھیے آپ چینی کھائیں گے اس کا نتیجہ نکلے گا، آئل کھائیں گے آئلی چیزیں کھائیں گی نتیجہ ہوگا، مرچ والا کھانا کھائیں گے جسم پہ کوئی افیکٹ ضرور ہوگا، پکی بات ہے نا۔ تو ہر گناہ کا بندے پہ نتیجہ پڑتا ہے، لیکن العفو نکال دیتا ہے، چھوڑو نہ، اس کا کوئی ریئیکشن نہ ہو۔ آپ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جسے الرجک ہوتی ہے، العفو کہتا ہے جانے دو۔ چشم پوشی کا معاملہ کرنے والی، لکھیے گا پورا حساب نہ لینے والا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ گناہوں کے بعد یا تو وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، دوسری صورت اس کی ہوتی ہے یا کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی شفاعت کرنے کا حق دے دیتا ہے بندوں کو، تو اللہ پھر عفو بنتا ہے، چلو تم نے سفارش کی، جاؤ میں بھی العفو ہوں، میں بھی معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک تیسری صورت اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یا ایسی عزت کے حقدار ہوتے ہیں جو کہ ان کی سزاؤں کے لیے مانع ہوتی ہے، یعنی اتنے بڑے بندے کو اللہ کہتا ہے میں یہ سزا دوں نہ میں نہیں دوں گا۔ اور لکھیے اللہ نے بڑوں کو بچانا ہے، وہاں بڑے نیک لوگ، بڑے دیندار، اس کے دین کی خدمتیں کرنے والے، اللہ نے ان کو وہاں بچانا ہے۔ یہ تو ہم پکڑانا چاہتے ہیں نا، اچھا دیکھیں ان کا ایک بال دکھ رہا تھا، اچھا حجاب کر کے وہ غیبت کر رہی تھی، نہیں، جو اللہ کے بن گئے، جنہوں نے دنیا میں بتا دیا اللہ ہم تیرے، تو ہمارا بن جا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور بچانا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ العفو ان کے نیک اعمال کے بدلے یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے یہ معاملہ تب ہوگا جب توبہ ہوگی، مغفرت طلب کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً بڑے بڑے گناہوں کے کرنے سے رک جائیں گے جن میں مبتلا تھے، نیک کاموں میں لگ جائیں گے، پھر وہ نیک اعمال ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے جو ان سے ماضی میں ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ کبھی سفارش ہے، کبھی شفاعت ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ دوسری تعریف لیجئے ابن جریر رحمہ اللہ کی، بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں کہ ان اللہ لم یزل عفوا عن ذنوب عبادہ وترکہ العقوبۃ علی کثیر منہا ما لم یشرکوا بہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں سے مسلسل درگزر فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہوں پر سزا ہی ترک فرما دیتے ہیں بشرطے کہ وہ بندہ شرک میں مبتلا نہ ہو۔ کیا پیاری بات ہے، یعنی بار بار اللہ چیک کرتے ہیں، اچھا کوئی بھی طریقہ ہو، چلو اس کے جانے دو، اوور لک سٹائل۔ اور اسی طرح سے امام زجاج کیا کہتے ہیں، تعریف سن لیجئے، کہتے ہیں کہ واللہ تعالی عفو عن الذنوب تارک العقوبۃ علیہا، سبحان اللہ، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان گناہوں کے کرنے پر جو سزائیں ہیں ان کو بھی اپنے بندوں سے ہٹانے والا ہے۔ پینلٹی ہوتی ہے نا، بس آپ کو پتہ ہے حدود تک کے ایسے مقدمات ہیں، اللہ جب کسی کو معاف کرنا چاہتا کہتا جانے دو، اس فائن۔ اس لیے امام سعدی کیا کہتے ہیں کہ العفو وہ ذات ہے جس کی صفت ہی معاف کرنا، بخشنا اور درگزر کرنا ہے، اور اپنے بندوں کو معاف کرنا خاص اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ لکھ لیں، بندوں کو نہیں معاف کرتے، اللہ کبھی کسی بندے کے بس نہ ڈالے آپ کو مجھے۔ سب سے آسان ہے رب کو منانا، سب سے جلدی رب مان جاتا ہے، وہ روٹھا رب مانتا ہے، بندے تو منہ نہیں سیدھا کرتے۔ آپ پاؤں کے اندر رکھے وہ پگڑیاں اتروا کے لوگ رکھتے، کہیں عزتیں خراب کرتے، کہیں پاؤں کو ہاتھ لگواتے، نہ اللہ میں کسی بندے کے بس پہ نہ ڈالنا۔
اور یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اس کی رحمت اور کرم کا محتاج ہے، ویسا ہی انسان مغفرت اور معافی کا بھی محتاج ہے۔ اللہ نے چونکہ مغفرت اور معافی کا وعدہ کر رکھا ہے ہر اس شخص کے لیے جو مغفرت اور معافی کے اسباب لے کر آئے، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ جی بہت بخشنے والا، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 82 ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں ان کو جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس نام کو کیسے سمجھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ذات الف ہے اور اس کا معاف کرنا پوری مخلوق کے لیے عام ہے۔ اگر اس کا عفو نہ ہوتا تو زمین اپنے رہنے والوں کو غرق کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ العفو ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں میں کہاں کہاں یہ نام آیا۔ یاد رکھیے 5 دفعہ یہ نام ٹوٹل آیا، جن میں سے 4 جگہ غفور کے لفظ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، مثلاً عفوًا غفورا، عفوًا غفورا، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ صرف قدیرن کے ساتھ ہے، یعنی عفوًا قدیرہ۔ یا لے لیجئے، آپ نمبر صرف نوٹ کر لیجئے تاکہ بعد میں جب آپ کہیں بھی کسی کو بتائیں تو کم از کم آپ کے پاس ریفرنسز موجود ہوں۔ پہلی آیت الف کے اس نام کے بارے میں جو قرآن پاک میں آپ کو آتی ہے، سورۃ نور۔ واقعے سے آپ سمجھ جائیں گے، حضرت ابو بکر صدیق اور مستوں کا واقعہ۔ 22 ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اس کے اینڈ پہ کیا تھا، وَاللَّهُ غفور الرحیم۔ مڈل میں دیکھیے کیا اللہ فرماتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یاد رکھیے واقعہ کے موقع پہ ابو بکر نے قسم کھا لی تھی، کیا وہ مستوں کی کفالت نہیں کریں گے؟ کیونکہ میری بیٹی پہ الزام لگایا اس نے اور یہ خود ہی ان کی کفالت کرتے تھے۔ اس پر جب یہ آیت اتر گئی تو ابو بکر صدیق نے سنا، کہا اللہ نے کیا پوچھا تھا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو اس پہ ابو بکر نے کہا تھا، کیوں نہیں اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور نہ صرف یہ کہ مستوں کو معاف کیا بلکہ دوبارہ ان کی کفالت جاری کر دی۔ پھر اس طرح سورۃ حج کی آیت 60 ہے، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ بات چاہیے کہ جس نے بدلہ لیا پھر اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً خود اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک وہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا۔ یعنی جب آپ اپنے بدلے نہیں لیتے نا تو العفو آپ کے بدلے لیتا ہے۔ وہ واقعہ بھی یاد کر لیں اگر یہاں کسی کو یاد ہے کہ ابو بکر صدیق کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا اور ابو بکر مسکرا رہے تھے، اللہ کے نبی بھی آگے دیکھ رہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کا پارا لبریز ہوا تو اس کے جواب میں ابو بکر بھی کچھ بولنے لگے تو اللہ کے نبی چلے گئے، چہرے پہ ناگواری تھی۔ تو پھر اس پہ ابو بکر کو تو ایمان کی فکر پڑ گئی، بھول گئے سب، پیچھے گئے۔ اللہ کے نبی یہ کیا، آپ کے دوست کو جب وہ برا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، میں بولا تو آپ اٹھ گئے۔ کہا ابو بکر جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا جو تیری جگہ اس کو گالی دے رہا تھا، اور جب تو بولا تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا۔ یعنی پھر زیادتی ہو جاتی ہے جب دونوں ہی بولنے لگے۔ تو العفو کا لکھ لیجئے ایک آپ کے میرے لیے عمل کا نقطہ کہ 2 لوگ ایک وقت نہ بولیں۔ اگر میاں کو غصہ آ گیا تو چپ کر جائیے، اور اگر آج بیوی کا بولنے کا شوق ہے تو آپ تھوڑا صبر کر لیجئے، دونوں کا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 2 دیکھیں چھری ایک ہوتی ہے، کینچی 2 چھریاں ہوتی ہیں، جو کام کینچی کرتی وہ چھری نہیں کرتی، تو کینچیاں نہ بنیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، سورۃ نساء کی آیت 99 ہے، عسى اللہ یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اگلی آیت اس نام سے متعلق سورۃ نساء ہی کی 149 ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ چھٹے پارے کی شاید دوسری آیت بنے گی یہ میرے گمان میں، کہ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو پس یقیناً اللہ معافی کر دینے والا، پوری قدرت والا ہے۔ اور اسی طرح پھر سورۃ شورى کی آیت نمبر 25، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ ہم تو دوسرے کو کبھی نہ معاف کریں، تو وہ جو دن رات ہمیں گناہ کرتا دیکھ کر معاف کرتا جا رہا ہے، کیا اس کا مقام ہم نے پہچانا؟ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہمیں بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کر دیں، اور جتنا آپ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بھی بڑھائیں گے، آپ کو تسلیاں بھی دیں گے، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی آسانیوں کے معاملے ہوں گے۔ اور وہ جو بھی میں آیت بتانا چاہ رہی تھی نا کہ اگر اللہ دنیا میں، جیسے میں نے اوپر عام طرح کے معاف میں یہ بات بتائی تھی، آیت کا ریفرنس دینا چاہ رہی ہوں، بیسیکلی لے لیجئے، کام آئے گا کبھی، سورۃ نحل آیت 61۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے عفو عام کی مثال ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم سے پکڑ لے، یعنی ان کے ہر ظلم پر پکڑ لے، تو زمین پہ کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن اللہ ایک مقرر وقت کے لیے ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ کا حلم ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی نعمتیں سلب نہیں کرتا، فوری پکڑ نہیں کرتا، حالانکہ وہ ایک سیکنڈ میں پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں پکڑتا۔ آپ بھی لوگوں کو غلط کام کرنے دیا کریں، ایک دفعہ اپنا نقصان کریں گے، اگلی دفعہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ظلم اور گناہ اور اس طرح دنیا میں جو چیزیں آپ کو مجھے ارد گرد دکھتی ہیں، اللہ کی یہ رحمت ہے، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے دلوں میں نرمی رکھیے، دوستوں کو، ماسیوں کو، ملازموں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو ایسے معاف کیجیے جیسے اللہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ لوگوں کے عذر قبول کیجیے، جو بھی اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بہت پسند کیا، اور جو اس کو معاف کرے گا، اس نام کی برکتیں زندگی میں آئیں گی۔ دیکھیے یہ گلٹ اپنے دل دماغ میں لے کے مت جیے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا تو عام طرئی معافی کا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ کیسے فتح مکہ کے موقع پہ 21 سال سے ستانے والے لوگ سامنے کھڑے تھے مجرم بن کے، لیکن کیا کہا آج سب کے لیے معافی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور دعاؤں میں انشاءاللہ ہم ایک دعا سیکھیں گے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بتائی تھی کہ جب رات سونے لگو تو وہ دعا کرو کہ اللہم خلقت نفسی وانت توفاہا، اس کے بیچ میں آتا اللہم انی اسألک العافیہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، بڑا درجہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ ابو کبشہ سے روایت، اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور ان 3 میں سے ایک کیا ہے کہ جس کسی بندے پر کوئی ظلم کرے پھر وہ صبر کر لے تو اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم ایسے ہو۔ تو الف کے معنی ترک کرنے اور چھوڑنے کے بھی ہے، اور جب آپ اس کو خالی نکرہ میں لیتے نا، عین فا واو، تو بہت ہی چھوڑنے والا، بہت ہی معاف کرنے والا۔ اور جتنا زیادہ آپ اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہیں، اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نام ہے کہ جس کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمارے عمل درست ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے صفخن، وصف صفخن جمیلہ، اس میں کہ یہ صفحہ کہتے ہیں ہتھیلی کو، صفحہ پلٹ دو، یہ صفحہ لفظ بھی اسی سے، پیج، پیپر پلٹ دو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ورقہ پھاڑ دو، یہ ایک محاورہ ہے، چھوڑ دو بس، پچھلا حساب صاف۔ تو یہ بلیغ لفظ ہے، اللہ کے معافی کے لفظوں میں بڑی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ جب فافو کے بعد وصفہو آ جائے تو اس کا مطلب تو پتہ کیا بن جاتا ہے؟ آپ دیکھیں وافو وصفہو کدھر ہے قرآن میں؟ ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں رکھ رہی ہوں ان کو آپ صرف سن بھی لینا تو بعد میں سمجھ آ جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت 109 ہے، اللہ نے پیچھے سے تذکرے کیے بنی اسرائیل کے قصوں میں، کہا فافو وصفہو، جانے دو۔ تو جب کبھی وافو کے بعد وصفہو بھی آ جائے تو پتہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ معاف کر دو، بلکہ اس سے بھی آگے قدم بڑھاؤ کہ بالکل بھول بھی جاؤ، اور آج کے بعد دوبارہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے پچھلی باتیں نہ دہرانا، گویا کہ جرم ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کو کیا کہا تھا؟ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الجَّمِيلَ، بڑی خوبصورتی سے درگزر کیجئے۔ سورہ ہجر کی یہ آیت ہوگی یقیناً، آیت 85 سورہ ہجر ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ زندگی کو آسان کیجئے، لوگوں کو پریشان نہ کیجئے۔ جتنا آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو اتنا معاف کرے گا، اور اگر آپ نہیں معاف کرتے تو اللہ کیوں کرے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، بندہ اللہ سے وہی چیزیں مانگتا رہتا ہے جو دوسروں کو خود نہیں دیتا۔
آپ کہتے ہیں کہ زین العابدین تھے، ایک بڑے اچھے نیک شخص گزرے ہیں، تو ان کی لونڈی جو تھی وہ وضو کرا رہی تھی، لوٹا اس کے ہاتھ سے گرا جس سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس کی طرف غصے سے دیکھا تو اس عورت نے آگے سے کیا کہا، والکاظمین الغیظ، انہوں نے غصہ ضبط کر لیا۔ کہنے لگی والعافین عن الناس، کہنے لگے میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ بھی لونڈی بڑی پڑھی لکھی تھی، ہم جیسوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ تو کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، تو کہا جا تو پھر اللہ کے لیے آزاد ہے۔ کیا خوبصورت مقام تھا۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن کیسے اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عفو عام کا کیا۔ حدیبیہ میں دیکھیے آپ نے ان لوگوں کو تقریباً 80 لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں تیار کی تھی۔ لبید بن عاصم سے نہیں لیا تو نبی کا اسوہ بھی تو دیکھیے نا، کیسے وہ عورت جس نے آپ پہ جادو کیا تھا، یہودی عورت تھی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، آپ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے لیکن معاف کیا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، جہاں بھی ہاتھ اٹھا یا تلوار اٹھی تو یہ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اٹھی۔ اہل عرب میں یہ امیر معاویہ اور احنف بن قیس معاف کرنے اور درگزر کرنے میں بڑے مشہور تھے۔ لکھ لیں یہ جملہ، یعنی لوگ کہتے تھے بہت جلدی معاف کرتے ہیں، امیر معاویہ اور احنف بن قیس۔ ایک دور ایسا گزرا کہ احنف کے سامنے ان کے بیٹے کے قاتل کو لوگ پکڑ لائے، تو کہا اسے چھوڑ دو، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ جی یہ ہوتے ہیں جو الف کے نام کو سن کر دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں، تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں۔ بادشاہ نے بڑے بڑے سرکش باغیوں کو جو کئی سال سے سرکشیاں کر رہے تھے قابو پانے پہ معاف کر دیا، تو اللہ الف کیا وہ معاف نہیں کر سکتا؟ کوئی شک بھی نہ کرے۔ اور خاص طور پہ جب کوئی گلٹی کر دے، مجرم معافی مانگ لے، تو نیک لوگ صالح لوگ اس کو معاف کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ابو بکر کا مستوں کو معاف کرنا اور اس ساری بات کو سن کر بھی اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں لوگوں کو نہیں معاف کریں گے تو کیسے کل اللہ تعالیٰ کو پھر کہہ سکیں گے کہ ہاں اللہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کہ اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ذرا سا معاف کیجیے کسی کو جس کے بارے میں سوچیں۔ اور بخاری کی روایت ابن عمر سے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ دے، بلکہ اصل وہ ہے جو رشتہ داروں کے تعلق توڑنے کے باوجود تعلق جوڑے۔ تو یاد رکھیے، شفقت رکھیے، معافی کیجیے سب کو۔ ایزی گوئنگ، پلیز بی ایزی گوئنگ، ریلیکسڈ۔ ڈسپلن کے لیے کچھ آپ کو روپ ڈالنا پڑے یہ اور بات ہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے بعد میں یہ کریں گے وہ ہوگا ان کا نقصان نہیں، یہ اور بات ہے۔ عمومی طور پہ اپنے مزاج میں نرمی رکھیے، بڑا پیارا عمل ہے نرمی، اور جتنا اللہ بندے کو نرمی دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے جانے دو نا، مٹی پاؤ، جان دیو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ ان اللہ امرک ان تعفو عمن ظلمک، اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ پر جو شخص ظلم کرے اس کو معاف کر دیں، وَتُؤْتِیَ مَنْ حَرَمَکَ، اور اس کو دیجئے جو آپ کو نہ دے، یعنی جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں، وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ، اور اس سے رشتے جوڑیے جو آپ کو آپ سے رشتے کاٹے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ معافی کرنے کی ضرورت بھی پڑی ہے، انسان انسانوں میں رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا دل نہ ٹوٹے؟ ہمارے کلچر میں کیا کہتے ہیں، دو برتن ہو تو چھنک ہی جاتے ہیں، ہاں تالی بجی جاتی ہے۔ تو میل جول والا بندہ تنہا نہیں رہ سکتا، جو مل جل کر رہے گا اپنوں سے غیروں سے تکلیفوں تو ملیں گی۔ اور حدیث ہے کہ جو بندہ دوسروں میں گھل مل کرے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے وہ اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے جو اکیلا سکیلا رہے۔ ہم جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، میں کون چھیڑے گا؟ کچھ مکھیاں، کچھ مچھر، کوئی شیر آئے گا نا، بندہ نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ تو لکھیے وہ بندہ بڑا ہی محروم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو لوگ اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ نہ اس کے منہ نہ لگو۔ تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، نرمی کا معاملہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یاد رکھیے، جب قادر ہوں پھر چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ نے ایک بار اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے آپ کو؟ کہا جو قدرت رکھتے ہوئے بخش دے۔ تو پھر بات کیا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیے،
مایوس نہ ہو، کیونکہ گناہ کا گلٹ اتنا بڑا ہوتا ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا اگلے ناموں میں بھی کچھ چیزیں کوٹ کروں گی. آج چونکہ یہ موضوع پہلی دفعہ آیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک اچھے انداز سے بس سم اپ کر لیتے ہیں، لیکن یہ نام آگے بھی آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ گناہ کا گلٹ کیسے مٹایا جائے. تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیے کہ اللہ میرے سے اچھا معاملہ ہی کرے گا. ماضی اور مستقبل کی فکروں کو چھوڑیے، آج لیجیے. وہ بندہ جو آج خوش ہے، جو اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ خوش ہے، نرمی ہے، بندوں سے بھی سوری کہہ لیجیے. آئی ایم سوری. آج ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے آئی ایم سوری کہنا. کہیے تاکہ اللہ سے بھی کہنا آسان ہو. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہوگی. اللہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو معاف کرے گا. آپ نے میں نے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں نکل جانا. شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اچھا رکھیے اور نڈر نہ ہو، گناہ کر کے اکڑے نہ، اور جتنا اللہ سے پیار کرتے دیں گے مسکین شکل بن کے کھڑے ہو جائیں. ماں بچہ بھی غلط کام کر کے آ کے ماں کے سامنے ایسے منہ کر کے نیچے وہ بیگی بلی بنتا ہے، غصہ کیا آنا ہے، ماں تو اس کو گلے سے لگا لیتی، چپکا لیتی ہے. تو اللہ کی ذات کیسی بڑی بات ہے، وہ کیوں نہ کرے. اور یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک کے پاس ایک شخص کے بہت مال تھا، بہت دولت تھی، اولاد بھی بہت تھی. اللہ نے اتنا دیا اس کو، جوان بیٹے دیے، لیکن اس کے باوجود وہ مسرف تھا، نیکیوں سے بھاگنے والا تھا. ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کوئی نیکی کا کام نہ کیا. جب زندگی ختم ہونے کے قریب آئی تو اس کو خیال آیا کہ میں نے تو اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اب تو اللہ مجھے خوب پکڑیں گے. دہشت طاری ہوگی، سب بھول گیا. بیٹوں کو پاس بلا کے کہتا ہے دیکھو میں نے تو اللہ کے دربار میں اپنے لیے کوئی نیکی کا ذخیرہ ہی نہیں بنایا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اس نے مجھے آج پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا کسی کو نہیں دیا. تو لہٰذا تم میری لاش کو جلا دینا، میری راکھ کو پانی میں بہا دینا، اس کے 2 حصے کرنا، آدھے خشکی پہ بکھیر دو، آدھے سمندر میں، تاکہ وہ مل ہی نہ سکے. اور اس کے بعد یعنی تم یہ ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر تم میرے ورثے میں حصے دار نہیں بنو گے. یہ بخاری مسلم سے پڑھ کے بتا رہی ہیں آپ کو. خیر بیٹوں نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، لاش کو آگ لگائی، آدھی راکھ بہا دی اور آدھی کو اڑا دیا. اللہ نے خشکی کو حکم دیا لے کے آ واپس، اور پانیوں کو حکم دیا لے کے آ، زندہ کر کے کھڑا کر دیا. تو نے کیا کیا یہ بندے؟ کہا اللہ میں نے یہ وصیت آپ کے خوف اور ڈر سے کی تھی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ نے کہا اچھا واقعی میرے ڈر سے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے الف. آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہ کرے اور خود بھی نہ کرے، کیونکہ گناہ کے بعد بندہ ہمیشہ مایوس ہوتا ہے. شیطان پہلے گناہ کراتا ہے، کوئی نہیں رحمت ہو جانی ہو جانی، جب کر لو پھر کہتا ہے اتنے گناہ کر کے لو 900 چوہے کھا کے پتہ نہیں کون کہاں گیا. تو یاد رکھیے عبرت اور نصیحت کی باتیں لیجیے. اللہ کا خوف بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی بلند چیز ہے. جس دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو گئی نا تو یہ اسے گناہ اور نافرمانی سے بچانے میں بہت مددگار ہوگا. تو لہٰذا اپنی خواہشات سے چھٹکارا پائیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سورۃ نازعات کی آیت 40-41 میں اللہ نے بتایا نفس پہ قابو پائیں. یعنی عبرت کی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیجیے. اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن کو یاد کریں. 2 جنتیں ملیں گی، اللہ کا خوف لیں گے. دوسری بات کیا ہے کہ کسی بندے کو جس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اللہ کے اس نام کو سننے کے بعد معاف کر دیجیے، کیونکہ اللہ کبھی کسی آدمی کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کا عذر قبول فرما لیتے ہیں. تو غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، اٹس اوکے، جانے دیجیے. اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کی نگاہ مغفرت اور رحمت پڑ جائے تو بڑے بڑے گناہ گار بخشے جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے، مبرد عربی ڈکشنری کے بھی اور عرب بکس کے بہت بڑے رائٹر تھے. ان کی ایک بک ہے الکامل. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں حسن بصری، جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے تابعی تھے، میرے گمان میں تابعین میں سے تھے، کہتے ہیں یہ بھی تھے، اور وہاں ایک شاعر بھی تھا جس کو فرزدق کہتے ہیں. خیر اس نے کہانی، ساری بات کا اینڈ بتا دیتی ہوں. وہ بڑا ہی بری صحبت رکھتا تھا اور حسن بصری کی بہت ہی بڑی شان تھی. تو لوگ کہنے لگے دیکھو آج کے جنازے میں ایک بہترین شخص کھڑا ہے اور ایک بدترین ہے. خیر بہترین سے مراد حضرت حسن بھی تھے. خیر انہوں نے کہا دیکھو نہ تو میں بہترین اور نہ تم بدترین ہو، یہ بتاؤ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے جدھر یہ مرنے والا جا رہا ہے؟ کوئی اس کا زیادہ سفر ہے؟ تو وہ جو ہمارے بڑے تھے نا وہ اس طرح لوگوں کے دل نرم کرتے تھے. تو یاد رکھیے ایک توشہ امید کرم لے کے چلا ہوں، کچھ اس کے سوا نہیں زیادہ سفر. اور
کبھی کسی نمازی کسی کلمہ گو کو حقیر مت جانیے، کیونکہ کیا پتہ اللہ اس کے گناہ کی ندامت کو قبول کر لے اور آپ کی نیکیوں کے تکبر کو پکڑ لے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ نام احادیث میں بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں ملتا ہے، یعنی یہ نام یا اس نام کی صفات کیسے اللہ کے نبی سے ملتی ہیں۔ میں صرف ایک گو تھرو کرانے کے سٹائل میں رکھوں گی، ساری حدیثیں تفسیر کے دوران اور باقی سیشنز میں آپ کو دی ہوئی ہیں، کیونکہ آج وقت اتنا نہیں اور احادیث بہت ساری ہیں، تو دل یہ تک کم از کم کچھ اس پٹارے میں ڈل جائے، باقی چیزوں کو بعد میں انجوائے کیجیے گا۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں بخش دوں گا۔ مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مانگ لیجئے، بھی مانگ لیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور باقی دن رات گناہ کرتے ہیں، چلے اپنا ایک دن کا گناہ کو یاد کریں، چلیے اب ایک رات کا کوئی گناہ یاد کریں اور کہیے اللہ مجھے ان دونوں گناہوں کے وبال سے بچا لے۔ پھر اس طرح آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا، جو معاف نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ خود سے پوچھئے، کیا میں رحم کرتی ہوں؟ ماسی پہ رحم کرتی ہوں؟ ایک پلیٹ اس کی ٹوٹ جائے، میں کہتی ہوں تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لوں گی، چھٹی کر لیں ہم، اس کے پیسے کاٹتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، معاف کیجیے۔ آج یہاں بیٹھ کر ساری ماسیوں کو معاف کیجیے۔ پھر اسی طرح ایک روایت آپ نے فرمایا، جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، بیٹھے ہیں کبھی؟ الحمدللہ ایسے بہت سارے حلقے آپ کو ملتے رہتے ہیں اگر آپ باقی علمی مجلسوں میں آتے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے وقت میں آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے، یعنی آواز دینے والا کوئی فرشتہ، کیا کہتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں، تو نیکیوں کی محفلوں کو ڈھونڈا کرے، وہاں آ کے بیٹھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی حدیث سے موقع نہیں ہے، لیکن وہی طویل حدیث، کچھ فرشتے گھومتے ہیں اور ادھر ادھر، اور پھر اللہ کو جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ وہاں کچھ بندیاں تیری بیٹھی تیرا ذکر کر رہی تھیں، جنت مانگ رہی تھیں، جہنم سے بچ رہی تھیں، تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں سب کو معاف کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہ نہ نہ، ایک ایسا تھا جس کی کوئی نیت نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی کسی سہیلی کے ساتھ آ گئی، آپ کی زبان میں سنا رہی ہوں، وہ نہیں اس نیت سے آئی تھی، اس کی تو نیت بھی کوئی اور تھی۔ اللہ کہتا ہے یہ محفل اتنی پیاری ہے کہ میں اس کی وجہ سے اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو دور کرتے ہیں؟ صحابہ کیسے نہ کہتے، فوراً بولے جی ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ناپسندیدہ حالات میں وضو کرنا، الوضو عند المکارہ، مکروہ حالات یعنی سردی بڑی -20 -10، میک اپ کیا ہوا، کپڑے ایسے ہیں، بازو نہیں اوپر ہو رہے، وہاں جا کر وضو کیجیے، اللہ آپ الف بنتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اور جب مشکل ہو رہا ہو تو مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، الانتظار بعد الصلاۃ الی الصلاۃ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس نام کو پڑھنے کے بعد یہ بھی سوچ لیجئے کہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص احتساب اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آنے والا رمضان آپ کو پتہ 99 ڈیز رہ گئے، حساب کر لیجئے، اللہ کو پتہ 99 ہوں گے کہ 100 ہوں گے۔ تو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ابھی سے نیت کیجئے، اس سال بہت اچھا رمضان گزارنا ہے۔ پھر اس طرح آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنا اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے، اور فرمایا حج گزشتہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث اگر عربی میں کوٹ کرتی نا تو یہاں لفظ آپ کو یعفو نظر آتا، مٹا دیتا ہے، پچھلے گناہ جیسے کیے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا حج یا عمرے کے طواف کے موقع پر حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام یعنی اس کو چھونا گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، خطائیں گر کر جھڑ جاتی ہیں اور انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جیسے صابن لگتا ہے تو میل چلی جاتی ہے نا۔ کتنا پیارا اللہ کا یہ نام ہے۔ پھر اس طرح ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک خادم ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، ہم اس کو مارتے بھی ہیں، آخر اس کو کتنی دفعہ معاف کروں؟
کتنا کو معاف کروں؟ آپ خاموش رہے، ایک بار، پھر 2 بار، پھر تیسری بار، تو آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار اپنے ملازم کو معاف کرو، اس سے درگزر کرو۔ چلیے، جن کے گھروں میں ملازم ہیں ان کے اوپر رحم کیجیے۔ اسی طرح ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق اللہ کے نبی سے کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کیا تو نے فلاں اور فلاں برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ کیا کرے؟ وہاں جواب وہاں نہ نہیں ہو سکتی، وہاں تو سارے اسکینرز کھل کے آگے۔ کہے گا جی کیے۔ پھر پوچھا جائے گا تو نے فلاں فلاں اور کام بھی کیے ہیں؟ وہ کہے گا جی۔ اس طرح اللہ سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے، پھر فرمائیں گے میں نے دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا، میں آج بھی اس کو بخش دیتا ہوں، یہ ہے الغفور۔ لیکن جب العفو ہوتا ہے تو کیسے؟ حدیث میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا، پلٹ آنے والا، اپنی اصلاح کر لینے والا۔ یہ 3 چیزیں لکھ لیں، توبہ، پلٹنا اور اصلاح، اور یہ تینوں ترتیب آپ کو سورہ زمر کے آخری رکوع میں بھی ملتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر صاف فرما دیتا ہے۔ توبہ گناہ کرنے والے کے دل کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے بیماری سے صحت ملے نا تو پھر اور ہی خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوب اچھے اچھے کھانے اور ٹونک بھی تو پیے ہوتے ہیں نا۔ اور وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیے کہ سیاہ دھبا پڑتا ہے گناہ پہ، پھر توبہ سے پھر مٹ بھی جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل دل صاف ہوتا ہے، اور توبہ نہ کریں تو سارے دھبے پڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کسی مومن کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، رنج پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے، کبھی آپ کے اپنی پن نہیں چبھ جائے آپ کے ہاتھ میں، تو اس حدیث کو یاد کیجئے۔ فرمائے مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں۔ پچھلا نام یاد کریے، ہاں، الفتاح۔ بہانے بناتا ہے ہمیں گناہوں سے نکالنے کے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تم بیماری کو برا نہ کہیے، انجیکشن لگتا ہے برا نہ کہیے، ڈرپ لگتی ہے اٹس اوکے، بس کہیے اللہ گناہوں کے کفارے بنا دے۔ اور پھر وہ حدیث جس میں آپ کو سنا دیا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ بس دفعہ ہم بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ دبائیں گے، ہمارے حق ماریں گے، سوچیں گے ان کو نہیں آتا۔ تواضع اختیار کیجئے، آپ دیکھیں گے جتنی تواضع ہوگی اللہ آپ کا اتنا عزت کے ساتھ مقام بلند کریں گے۔ اور پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ آپ نے فرمایا جس کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور 5 دفعہ دن میں وہ اس میں وضو کرے یا غسل کرے تو جسم پر میل رہے گا؟ کہا نہیں۔ کہا اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والوں کے اوپر گناہ نہیں رہتے۔ تو 5 وقت کے نمازی بنیے، یہ آپ کو اس نام سے عمل مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر سوتے ہیں۔ دعا کیجیے رات کو سونے سے پہلے گناہ نہ کریں، کیونکہ نہیں پتا کہ آپ کی آنکھ قبر میں کھلے گی یا اپنے ہی بستر پہ کھلے گی۔ جو راتوں میں مر جاتے ہیں دعا کریں اللہ میں سوتے میں نہ مارنا، اس طرح کہ توبہ نہ کریں۔ ہاں توبہ کر کے جائیں تو پھر تو پتہ بھی نہ لگے جب بھی جائیں، لیکن اپنے حصے کے کام کر کے جائیں، اپنی ادھوری چیزوں کو پورا کر کے جائیں۔ مراد یہ تھا کہ ذکر کر کے نہیں سوتے، وہ دن بھر کے گناہ اپنے اوپر لے کے سوتے ہیں اور برائیوں میں رہتے ہیں، ایسے جیسے کوئی غلاستوں میں سو رہا ہو۔ ایسا کرنا خود اپنے اوپر ظلم ہے۔ عمل کے نقطے خود نکال لیے، سب کھلے ہوئے دکھ رہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کی کسی کو پتہ نہ لگنے دیا، قیامت کے دن بھی اس کو محفوظ رکھیں گے اور پردہ پوشی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے، اس کو نوٹ کریں، پارٹیز، ڈنرز، مہندیاں، اوبٹن، پہلے تو چھپ جاتا تھا، اب تو سنیپ چیٹ لے کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ فرمایا جو رات کو گناہ کرے اللہ اس کا گناہ چھپا دے، کیونکہ وہ معاف کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے نا، مگر صبح ہو کر وہ خود ہی لوگوں کو کہتا ہے تمہیں پتہ کل رات میں نے یہ کیا وہ کیا، اپنے منہ سے بول کر لوگوں کو بتانے لگے رات گزر گئی تھی اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا تھا، لیکن اس نے خود اپنا عیب کھول دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ساری چیٹس ختم کر دیجئے، اپنے سارے ایسے سب شارٹس اور کلپس ختم کیجئے جو کل گناہوں کی نشانیاں بن کر رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا عفو درگزر، اگر اس کو ہم صرف ایک ٹاپک کے اندر دیکھ لیجئے تو عبداللہ بن ابی کا جیسا شخص جس نے آپ کو جسمانی، روحانی، قلبی ہر طرح کی تکلیف دی،
حتیٰ کہ آپ کی پیاری بیوی کے اوپر تہمت لگائی، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ گیا، مر گیا، تو اس کے بیٹے جو بڑے اچھے صحابی تھے عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا مبارک دیا، نماز جنازہ پڑھا دی، اس کی قبر میں اترے، لعاب تک لگایا، تو کیا بچ گیا؟ نہیں بچا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یا اہل الکتاب، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آ گیا جو تمہارے لیے اور بہت ساری باتوں کو کھول کے بیان کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے درگزر کی مثال فتح مکہ، جان کے دشمنوں کو معاف کیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح ایک یادگار واقعہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے معافی کا معاملہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت ہندا مسلمان بھی ہو گئیں، اللہ کے نبی نے معاف بھی کر دیا، لیکن کہا میرے سامنے نہ آنا، جب تم میرے سامنے آتی تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں؟ یہ وہاں سے لانا پڑے گا جہاں سے اجر لینا ہے۔ کہا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرنے کی توفیق دے۔ جتنا زیادہ آپ اس کی کوشش کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ معاف کرتا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عافیت مانگیے۔ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا اس جگہ گزشتہ سال رسول اللہ کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ابھی بات پوری نہیں کی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ سے درگزر اور عافیت کی درخواست کیا کرو، صلی اللہ العافیہ، کیونکہ یقین اور ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی، تو اللہ ہمیں بھی دے۔ آخر میں پھر اس نام سے دعائیں کیا ہیں؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب معافی ہے تو دعائیں بھی بہت سی ہوں گی اور اذکار۔ تو پہلی دعا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، صبح شام کی دعاؤں میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہے یہ۔ پھر اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یہ بھی صبح شام کی دعاؤں میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عافیت سے زیادہ اچھی کوئی دعا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو کہتا ہے کہ مانگو۔ پھر اس کے بعد دیکھیں میت کے گناہوں کی معافی کی دعا کیا ہے، اس میں کیا لفظ آتا ہے؟ نیت کیجئے اس وقت ہم سبھی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے قریب یا دور یا آج یا پہلے جتنے جا چکے ان سب کو بخش دے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ ہے وہ لفظ، ان سے عافیت کا معاملہ کر دے۔ پوری دعا آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت دفعہ آپ کو دی گئی ہے۔ پھر ایک دعا سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں میں 286، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو اس میں جو لفظ ہے نا واعف عنا، یہ ہے لفظ سے متعلق، اور یہ دعا تو آپ سب پڑھتے بھی ہوں گے، الحمدللہ آپ کو آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گناہوں کی معافی کی ایک عظیم دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی کہ آپ مانگا کریں کب؟ جب آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ بیٹا نہیں کہا، بیٹی نہیں کہی، دولت نہیں کہی، معافی کہی، تو یہ کتنی بڑی دولت ہوگی۔ یہ ہمارے فاعف عنی کورس میں بڑی ڈیٹیل سے ہوا تھا۔ اگر آپ اس نام کو اور بھی انجوائے کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجئے، پھر کبھی دل چاہے گا تو فاعف عنی 3 دن کا کورس تھا، ہم نے آخری 3 دنوں میں کیا تھا دورہ قرآن کے بعد 2019 میں، تو آپ بھی اس کو کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کر لیجئے یا خود سن لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل کیا ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگے، فاعف عنی، یہ کہا کرے فاعف عنی انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ اور جب مغفرت اور عفو کا مطلب اب آپ کو آج پتہ لگ گیا تو پھر اس کے بعد تو یہ دعا مانگنی اور بھی آسان ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا اس آیت 286 کے پہلے، سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ان کو حرز جان بنائیے، اٹھتے بیٹھتے بولے، آپ کی کروٹوں میں پوچھیے اپنے ساتھ سونے والوں کو کہ وہ آپ کیا بولتی ہیں، آپ کیا مانگتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 147 میں بھی دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ حضرت نوح کی دعا ہے جس میں اللہ سے یہی مانگا، آیت
28 ہے سورۃ نوح کی، رب اغفر لی ولی والدیہ۔ تو اس سے عمل کیا نکلتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا کرے بخشش کی، اور اپنے لیے بھی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک دعا جو آپ کو اوپر دی، ایک اس سے مختلف تھوڑی سی اور دعا ہے جو میت کی ہے۔ آپ روز دن میں ایک بار اپنے سارے پیاروں کا تصور کر کے ذہن میں یہ مغفرت کی دعائیں کر لیا کریں۔ اس میں آپ دیکھیے بندہ کتنی تڑپ کے ساتھ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اور اس کے اوپر اپنا رحم فرما دے، اولوں سے، پانی سے، برف سے اس کو صاف کر دے۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے جائیں گے اتنا اللہ آپ کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا۔ اور پھر الموعظۃ الحسنہ، الف کے نام سے ہم نے بھی دوسروں کی پردہ پوشی کرنی ہے، بولیے انشاءاللہ۔ دوسروں کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا، نہ اپنے عیب کھولنے نہ دوسروں کے کھولنے۔ سوال یہ ہے کہ گناہوں کو کیسے مٹاؤں؟ دیکھیں نا، انک کا دھبا کیسے مٹتا ہے؟ مجھے نا اریزر یاد آ رہا تھا آج صبح سے۔ کبھی کبھی ایسا اچھا اریزر ہوتا ہے کہ پینسل کا نشان ایسے مٹتا ہے کہ لکھا ہی نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اور بھی گندا ہوتا ہے۔ تو چند طریقے دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھیے، کیونکہ دونوں نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسجد کی طرف چل کے جائیے اور نماز کا انتظار کیجئے، اتنے وقت میں گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ذکر اذکار کیجئے جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر تسبیحات پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر ذکر کی مجلسوں میں شرکت کیجیے۔ پھر اسی طرح زندگی کے کسی بھی قسم کے جو گناہ ہوں ان کے عوض کسی قسم کی نیکی کر لیں۔ زبان سے گناہ کیے تھے نا، اب زبان سے نیکیاں کرائیں۔ غیبتیں کی تھی نا، اب استغفار کیجیے، دوسروں کی تعریفیں کیجیے، ان کو اچھا کریے۔ اسی طرح پھر آنکھیں اور کانوں کو نیکیوں میں ڈال لیں۔ پھر اس طرح جب کوئی غلط کام یاد آ جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر لے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک کام کیجئے، توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات دیجئے، نماز پڑھیے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے اب حسن سلوک کیجئے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور چونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے تو ہمیں بھی دوسروں پہ ظلم نہیں کرنا، اور نمازوں کے ذریعے اپنے گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کیجیے۔ اللہ کے نبی نماز کے وقت میں اعلان کرواتے تھے اور وہ کہتا کہ آدم کے بیٹو اٹھو اور بجھا دو آگ کو جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ آج بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں لیکن ہم مصروف ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز اس سے سیکھی کہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ دعا کرا کریں کہ اللہ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں ثابت قدم رکھنا۔ کوئی بیماری آ جائے، آج کے بعد لکھیے میں نے اپنی بیماری کسی کو نہیں بتانی۔ ڈاکٹر بھی خود پوچھے گی، آپ نے نہیں بتانی، کیونکہ بیماریاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کوئی آزمائش بھیجے تاکہ آپ کا دل نرم ہو تو ہر آزمائش کے بعد اپنے دل میں نرمی پیدا کیجیے، اللہ کی طرف اور رغبت کیجیے، شکوہ نہ کیجیے، شکر کیجیے، الحمدللہ کہیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے بے چین بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرتا ہے۔ کہا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا ربی اوف عنی اوف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر تقوی اختیار کریں، اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور عفو درگزر آپ کی مصیبتوں کے وقت میں آپ کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا۔ اور آخری جملے کیا ہیں کہ ماضی کی غلطیوں پہ افسوس کیجیے لیکن ڈپریشن میں نہ جائیے، اس کو نیکیوں میں بدلیے۔ اتنی نیکیاں کریں کہ آپ اتنے نیک معروف ہو جائیں کہ لوگوں کو آپ کے ماضی کے گناہ یاد بھی نہ رہے۔ مایوسیوں کے چنگل سے خود بھی نکلیے، دوسروں کو نکالیے، کیونکہ اس کے بعد ایسے ہی جیسے ایک بندہ گر گیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے ادھر ہی، اس کو دوسروں کا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ظاہر گناہ گار دکھنے والے لوگوں کو پکڑیے، ان کو اللہ سے جوڑیے کسی بھی طرح، پھر نہیں ان کے نصیب میں ہوگا تو پھر اللہ ان کو دے دے، لیکن آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اسلام کے قریب لائیے، شاید آپ کے کہنے سے کوئی اسلام قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس میں اس کی مدد دے۔ اور ایک بات، جو زندگی ایک بار ملی ہے جس میں عمل کرنا ہے، بعد والی تو یا جزا ہے یا سزا ہے، تو یہ 4 دن کی دنیا بناتے ہوئے آخرت کو نہ بگاڑیے، اللہ کی صفت کو اپنے اندر محسوس کیجیے۔ اور اسی طرح سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کی نیت کیجیے کہ میرے مالک تو مجھے
اب آئندہ گناہوں سے نفرت دے دے. یہ دعا مانگیں گے نا، یقین کریں آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگیں گی. جو چیز نہ کھائیں نا وہ کھانے کو بھی نہیں پھر دل کرتا. تو ہم نے گناہوں کے چسکے زبان کو لگا لیے، جس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرے، حشر کے دن نشر نہ کرے. اور خاص طور پہ پھر آج ایک نیت کر کے اٹھیے یہاں سے. آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، دل توڑا، تکلیف دی، آپ اپنے دل میں ایک چھوٹا سا قبرستان بنائیے اور اس میں لوگوں کی تکلیفوں کو دفن کیجیے. آپ ان تکلیفوں کا 30واں 40واں 10واں نہ منائیے کہ یار تھوڑے دن بعد پٹارا کھول کر بیٹھ جائیں، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا، وہ میری عادت نہیں کرنے آیا، وہ میں جب آئی تھی تو اسی دن ساسو اماں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے میرے خلاف یہ کہا. یہ باتیں دل کے قبرستان میں اس طرح دفن کر دیں کہ دوبارہ یاد بھی نہ آئے، اور معاف کرنے کو عادت اور اخلاق کا لازمی حصہ بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب آپ کی باری ہے. جیسے آپ نے صبر سے سنا میں بھی سنوں گی صبر سے آپ کی بات کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء استاذ جی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مزاجوں میں نرمی پیدا کریں، ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا ہے، تو اور جو معاف نہیں کرتا کہ اللہ جسے معاف نہیں کرتے ہیں. اس کے مفہوم میں بھی ہم نے پڑھا ہے دلوں کو نرم کرنے والی. سبحان اللہ بہت دل نرم ہوا استاذ جی، بہت زیادہ. جزاک اللہ خیر. سسٹر آپ کا ٹائم ہے، کائنڈلی آپ مائک دیجیے.